السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میری عزیز ماؤں اور بہنوں، آپ سب کو رشتہ اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج ہم جانیں گے وضو کے بارے میں کہ وضو کیا ہے، کسے وضو کہتے ہیں، وضو میں کیا فرض ہیں، کس طرح سے وضو کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے، نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ اس کی شرط ہونے کی کیا دلیل ہے؟ قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ کیا فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہو، نماز کا ارادہ کرو، تو تم اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لیا کرو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ تو یہ جو چار چیزیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کی ہیں، یہی کیا ہے؟ وضو کے فرض ہیں۔ وضو کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفتاح الصلاۃ الطہور۔ کیا ہے؟ وضو نماز کی کنجی ہے۔ طہارت یعنی کہ وضو نماز کی کنجی ہے۔ وضو میں یہ چاروں چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، چہرے کا دھونا۔ چہرے کا کس طرح سے دھونا؟ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑے کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونا، پورا چہرہ صحیح سے دھونا۔ دوسرا، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، کہیں پہ بھی ایک بال کے برابر بھی جگہ سوکھی نہیں رہ جائے، نہ ہمارے چہرہ دھوتے میں، نہ ہاتھ دھوتے میں، نہ پیر دھوتے میں۔ اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ سوکھی رہ گئی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ مستورات کے کہیں پر آٹا لگا ہوا ہے یا ناخن بڑے ہیں، ناخن کے نیچے کی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ بالکل سنبھال کر اپنے ہاتھوں کو چیک کر لیں، ناخنوں کے نیچے کی جگہ کو چیک کر لیں کہ ان کے اندر پانی پہنچ گیا یا نہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے سر کا مسح کرنا۔ تو چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، پورے سر کا نہیں، بس چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ پورے سر کا مسح سنت ہے۔ اور دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ وضو کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جب ہم کھڑے ہوں وضو کے لیے تو ہمیں بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے۔ یہ دعا ہے، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ یہ دعا وضو کے شروع میں پڑھ لیا کریں۔ وضو کے درمیان میں یعنی کہ بیچ میں یہ دعا سنت ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ تو وضو کے درمیان میں یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دیجئے، ووسع لی فی داری، اور میرے گھر کو کشادہ کر دیجئے، میرے گھر کو وسیع کر دیجئے، کشادہ کر دیجئے، بڑا کر دیجئے، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت عطا فرمائیے۔ یہ دعا وضو میں ہم ایک مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں، وضو کے بیچ میں اس دعا کو بار بار پڑھتے رہیں، انشاءاللہ یہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ہمارے گھروں کو وسیع کر دیں گے، اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ رزق بہت زیادہ ہو، جتنا بھی اللہ دینا اس میں برکت ہو۔ برکت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس دولت کی ریل پیل ہوتی ہے مگر اس میں بھی اس کا پورا نہیں ہوتا، تو وہ وہاں کیا ہوتا ہے کہ برکت نہیں ہوتی۔ اس لیے رزق جتنا بھی ہو، ہماری اس میں ساری ضروریات پوری ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، کسی سے مانگنے کی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ وضو کے بعد میں دوسرا کلمہ پڑھ لیا کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد میں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے کہ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیجئے اور مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا دیجئے۔ ایک لائن کی دعا ہے، یہ یاد کر لیں، یہ پڑھ لیا کریں۔ اور وضو کی سنتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہی کہ بسم اللہ پڑھنا۔ بسم اللہ پڑھ کر ہم اونچی جگہ پر بیٹھ جائیں، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا، پھر 3 مرتبہ کلی کرنا، کلی اچھے سے کرنا غرارے کے ساتھ، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کو صاف کرنا، پھر 3 مرتبہ چہرہ دھونا، 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، پورے سر کا مسح کرنا، گردن کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا، انگلیوں کی جو بیچ میں جگہ ہوتی ہے ہاتھ ڈال کر دیکھ لیں، چیک کر لیں وہ بھی سوکھی نہیں رہ جائے، پھر دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھونا۔ وضو کو ہمیں پے در پہ کرنا ہے، لگاتار کرنا ہے، یہ نہیں ایک اعضا کو ہم نے دھویا پھر دوسرا اعضا اتنی دیر میں دھو رہے ہیں، ہم بیچ میں ہم نے کوئی کام کر لیا، کسی سے بات کر لی کہ وہ ہمارا اعضا خشک ہو گیا۔ پے در پہ لگاتار وضو کرنا ہے، سنتوں کا خیال کرتے ہوئے، یہ نہیں کہ پہلے ہم نے کیا کرا،
पहले हमने पैर धो लिए, फिर हम चेहरा धो रहे हैं। सुन्नत के खिलाफ तरतीब हो गई ना। चेहरा तो हमें पैर सबसे आखिर में धोने थे। पैर हमने पहले धो लिए, फिर हम चेहरा धो रहे हैं, फिर कोहनी तक हाथ धो रहे हैं। ऐसा नहीं करना, बल्कि तरतीब का ख्याल करते हुए वुज़ू करना है। ये जो वुज़ू है, जो नमाज के लिए शर्त है, ये मुसलमान बंदा दिन में 5 मरतबा करता है। और जिन्हें अल्लाह ताला नवाफिल की तौफीक देते हैं, वो इससे भी ज़्यादा कर लेते हैं। तहज्जुद के लिए वुज़ू कर रहे हैं, इशराक के लिए, चाश्त के लिए कर रहे हैं, तो कितनी मरतबा इस वुज़ू को मुसलमान बंदा बार बार दोहराता है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं वुज़ू करने के। ये वुज़ू नमाज की शर्त है, नमाज की कुंजी है, मगर इसमें क्या है, बहुत सी बीमारियों का इलाज है। साइंसदान बताते हैं कि इंसान इस तरीके से करके दिन में काफ़ी मरतबा बहुत सी बीमारियों से बच सकता है। काफ़ी जगहों पर पागलों का इलाज इसी तरीके से किया जाता है। ये जो तरीक़ा है वुज़ू का, वही तरीक़ा उनको कराया जाता है। इस तरीके से उनका पागलपन ख़त्म किया जाता है। जो बाहर मुल्कों में बहुत से पागल खाने हैं, वहाँ पर पागलों का इलाज इसी तरह किया जाता है। जो हम गर्दन का मसाह करते हैं, अपने सर का मसाह करते हैं, चेहरा, हाथ, मुँह, जो पैर बार बार धोते हैं, तो इससे बहुत सी बीमारियां, बहुत से जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। और फिर हम नाक में भी पानी डाल रहे हैं, कुल्ली भी कर रहे हैं, तो हमारे जिस्म के अंदर जो नाक के मुंह के ज़रिए जरासीम जा सकते थे, वो भी सब धुलकर ख़त्म हो जाते हैं, सबकी सफाई हो जाती है। तो वुज़ू करने वाला इंसान, नमाज़ पढ़ने वाला इंसान बहुत सी बीमारियों से बचा रहता है, बनिस्बत उन लोगों के जो कि वुज़ू नहीं करते, गंदे संदे रहते हैं और सारे जरासीम उनके जिस्म के अंदर जाते रहते हैं। उनके हाथ पैरों पे जो जरासीम लगे होते हैं, उसी से वो कोई चीज़ अगर बिना धोए खा लें तो और ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। वुज़ू से बहुत सी बीमारियों का इलाज है, ज़ाहिरी और बातनी। वुज़ू करते हुए हम साथ में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी मांग लें कि अल्लाह, जितने भी वुज़ू के ज़ाहिरी और बातनी फ़ायदे हैं, हमें वो सब अता फ़रमा। वुज़ू की जो बरकतें हैं, वो सब अता फ़रमा।